اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈنٹس السلام علیکم. دس از یور بایولوجی ٹیچر عمر طاہر. ہوپ یو ول بی فائن. اوکے بوائز, آپ لوگوں کا جو ریمیننگ پارٹ ہے میں آپ کو بتا دیتا ہوں. اس ریمیننگ پارٹ سے آپ ہم لوگوں نے آج سے شروع کرنا ہے ابو عثمان عمر الجاحظ. سو بوائز آپ پیج نمبر 12 نکال لیجیے, میں آپ کو نوٹس کے تھرو ہی پڑھاؤں گا. اوکے بوائز, آپ کا ٹاپک مسلم سائنٹسٹ اینڈ دیئر کنٹریبیوشن, یہ ریمیننگ پارٹ ہے اس کا. کلاس 8 ویڈیو لیکچر 2 5 جون 2021. اوکے, ابو عثمان عمر الجاحظ. He wrote the famous book Al-Haywan which described his own observations on animals. اچھا بس دیکھا جائے تو ابو عثمان عمر الجاحظ, ان کا نام دیکھا جائے تو بائنومین نومنکلیچر بایو ڈائیورسٹی میں بھی بہت ہم نے سنا ہے. آپ لوگ چیپٹر نمبر 3 انشاءاللہ جب پڑھیں گے تو ان کی کنٹریبیوشن بھی ہم لوگ پڑھیں گے ابو عثمان عمر الجاحظ کی, جس میں انہوں نے اینیمل اور پلانٹس کی مختلف قسم کی کچھ ڈسٹریبیوشنس کی ہوئی ہیں. تو اس کے بارے میں انشاءاللہ تھرڈ چیپٹر میں پڑھیں گے, لیکن میں اتنا شارٹلی میں سے اتنا بتاتا چلوں. ان کی کتاب ہے الحیوان, نام سے ظاہر ہے بوائز. الحیوان ریپرزینٹ اینیملس, یعنی اینیملس کے بارے میں جو ایک کتاب ہے الحیوان وہ انہوں نے لکھی, وچ ڈسکرائب ہز اون آبزرویشن آن اینیمل. ان کا ایک اپنا مشاہدہ تھا, ان کی ایک اپنی آبزرویشن ہے اینیملس کے بارے میں, یعنی ان کی چال ڈھال, ان کے کریکٹرسٹکس وغیرہ وغیرہ, یہ سب کے سب انہوں نے اس کتاب میں مینشن کیا ہوا ہے. اور بہت یہ بات یاد رہے, چونکہ ان کی بکس ہیں, ان کی بکس کے بارے میں بھی ہم پڑھ رہے ہیں, لہٰذا اس کو آپ انڈر لائن کرتے جائیں. سچ ایز دی سیزنل مائگریشن آف فش ان ریور ٹریگرس, سملرلی ہی ڈسکرائب دی لائف سسٹم آف این اینٹ. اچھا بوائز, یہ دیکھا جائے تو سیزنل مائگریشن, وٹ ڈو یو مین بائی سیزنل مائگریشن؟ مائگریشن کہتے ہیں بوائز ہجرت کرنے کو, ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے, تو یہ مائگریشن ہوتی ہے. اور یہ کہتی ہے سیزنل مائگریشن. سیزنل مائگریشن سے مراد یہ ہوا کہ کچھ جگہوں پر اگر سردی بڑھ جائے تو وہاں کے اینیملز, وہاں کے جانور, برڈز وغیرہ یہ سب کے سب مائگریٹ کر جاتے ہیں ٹورڈز سمر ریجن, یعنی کہ ایسے ریجن میں جہاں گرمی ہو. یعنی کہ بعض یہ بات آپ جانتے ہوں گے کہ کچھ مائگریشنز ہوتی رہتی ہیں. تو مائگریشنز میں دیکھا جائے تو ان مائگریشن میں فش ان ریور ٹیگرس, تو فشز کی کچھ مائگریشن انہوں نے بتائی ہے کہ مچھلی مائگریٹ کرتی ہے ان ریور ٹیگرس کی طرف. اچھا بھائی, وٹ یو مین بائی ریور ٹیگرس؟ یہ ایک دریا ہے, دریائے ٹیگرس ٹرکی کے پاس ایک دریا ہے. تو وہاں کی جو مچھلیاں, ظاہری بات ہے بعض اوقات ترکی آس پاس چونکہ یورپین کنٹریز کے ساتھ ٹچ کرتا ہے, لہٰذا وہاں پہ سردی بڑھ جاتی ہے, اور سردی کے بڑھنے سے وہاں پہ فشز مائگریٹ کر جاتی ہیں. تو اس مائگریشن کے بارے میں, جو سیزنل مائگریشن ہے, اس کے بارے میں سب سے پہلے ابو عثمان عمر الجاحظ نے ہی ریسرچ کی تھی. اور سب سے بڑھ کر ان کی جو کتابوں میں دیکھا جائے یا ریسرچز میں دیکھا جائے تو انہوں نے اینٹس کے بارے میں یا چونٹیوں کے بارے میں بھی انہوں نے بہت زیادہ, ان کا ایک لائف سسٹم ہے اس کے بارے میں انہوں نے کنٹریبیوٹ کیا ہے. دین بوائز, الفارابی دس ریناؤنڈ حکیم اینڈ بایولوجسٹ lived in 870 to 950 AD. اسی طرح بوائز دیکھا جائے تو الفارابی یہ ایک مشہور ریناؤنڈ کی معنی ہے مشہور کے, حکیم اینڈ بایولوجسٹ. اچھا بوائز, حکیم اور بایولوجسٹ میں فرق یہ سمجھ لیجئے. حکیم علاج کرنے والا, جو کہ علاج کرتا ہے, اگر کوئی بیمار بندہ ہے یا بیمار جسم ہے اس کا علاج کرنے والا حکیم ہوتا ہے. اس کی یعنی کہ وہ حکمت کرتا ہے, حکمت کر کے, ظاہری سی بات ہے جو لوگ حکمت کرتے ہیں اسے حکیم کہا جاتا ہے. اینڈ بایولوجسٹ, اور بایولوجسٹ جو کہ لائف کو مختلف ایریاز سے اسٹڈی کرتا ہے, تو دیٹ ول بی کالڈ ایز بایولوجسٹ. lived in 870 to 950 AD. اب بوائز یہاں پہ بھی وہی بات آ گئی, ڈیٹ آف برتھ اینڈ ڈیٹ آف ڈیتھ, ان دونوں کو آپ انڈر لائن کر لیجیے, یہ MCQs میں پوچھے جائیں گے. He wrote 2 books, کتاب النباتات which is about plants and کتاب الحیوانات which is about animals. اب
انہوں نے 2 کتابیں لکھی ہیں، کتاب الحیوانات، کتاب النباتات۔ اب کتاب النباتات، نباتات ریپرزینٹس پلانٹس، یہ بوائز پلانٹس کو ریپرزینٹ کرتا ہے، اور پلانٹس کے بعد دیکھا جائے تو اینیملز کے بارے میں بھی انہوں نے کافی ریسرچ کی ہے۔ اور بس یہ بات یاد رہے کہ اس میں کچھ ایسے مطلب سائنٹسٹ ہیں جن کی آپس میں ریزمبلنس بہت ہے، مطلب جابر بن حیان اور ان کے بارے میں بھی دیکھ لیں، کافی چیزیں اس سے بھی میچ کرتی ہیں۔ کبھی ابو علی سینا نے بھی الحیوان اور ان کے بارے میں لکھا ہوا ہے، اس الفارابی کے بارے میں بھی یہ چیز تھا، تو بس اس میں آپ نے کنفیوز نہیں ہونا۔ ان کی ڈیٹ آف برتھ، ڈیٹ آف ڈیتھ یہ آپ کو یاد ہونی چاہیے ہے، پلس ان کی کنٹریبیوشن بعض جگہوں پہ بہت سیم ہے، لیکن اس میں آپ نے کنفیوز نہیں ہونا، اوکے۔ کتاب الحیوانات ریپرزینٹ اینیمل وچ از اباؤٹ اینیملز کے بارے میں ہے، اینڈ اس کے علاوہ دیکھا جائے تو ان کی اور بھی مختلف قسم کی کنٹریبیوشن رہی ہیں۔ اوکے بوائز، اب آتے ہیں عبد القاسم علی ظاہروی۔ عبد القاسم علی ظاہروی، دس گریٹ مسلم سرجن واز بورن ان 936 AD to 1004 AD۔ اسی طرح آپ کی بک کے مطابق جو ان کی ڈیٹ آف برتھ ہے وہ ہے بوائز 936 AD to 1004 AD، اور ان کو آپ نے ہائی لائٹ کرنا نہیں بھولنا، ہائی لائٹ آپ ان کو کریں، یہ بہت امپورٹنٹ ہے آپ کے لیے، MCQs میں اکثر یہ پوچھے جاتے ہیں۔ ہی واز فیمس فار دی ریموول آف اسٹون فرام یورینری بلیڈر۔ اسی طرح بوائز دیکھا جائے تو یہ مشہور ہے کس کے لیے، یعنی یورینری بلیڈر میں کبھی کبھی آپ کا اسٹون چلا جاتا ہے، اس کے ریموول کے لیے۔ اچھا بوائز، یہ تھوڑی سی میں اس میں ڈیٹیل بتاتا چلوں، تھوڑا اضافہ کرتا چلوں کہ بعض اوقات آپ لوگوں کی کڈنیز میں پین شروع ہو جاتی ہے، یا بعض اوقات آپ کہتے ہیں کہ آپ کی کڈنی میں، آپ کے گردے میں پتھری ہے، تو بوائز یہ وہی چیز ہے، یعنی کہ آپ لوگوں کی گردے میں جو پتھری ہے وہ سب کی سب دیکھا جائے اس کو ٹریٹ کرنے کا جو طریقہ ہے وہ عبد القاسم علی الظاہروی نے ہمیں بتایا، کیونکہ یہ سرجن تھے، سرجریز ان کا شعبہ تھا، لہٰذا یعنی دیکھا جائے سرجری کے شعبے میں تو مختلف قسم کی انسٹرومنٹس استعمال ہوتے ہیں۔ اسے آلات جراحی بھی کہا جاتا ہے، یعنی کہ وہ والے انسٹرومنٹ جس سے آپریٹ کیا جائے۔ یورینری بلیڈر میں بعض اوقات آپ لوگوں کے کڈنی اسٹونز جو ہوتے ہیں وہ بلیڈر کی طرف موو کر جاتے ہیں، جس سے ظاہری سی بات ہے آپ لوگوں کو پین ہوتی ہے۔ تو کڈنیز کے مختلف فنکشنز ہیں، کڈنی کے مختلف ایریاز میں دیکھا جائے تو اس میں جو سٹونز آپ کے جمع ہو جاتے ہیں، تو ان سٹونز کو ٹریٹ کرنے کا جو کام ہے، جو آپ یوں سمجھ لیں جو اس میں کنٹریبیوشن سب سے زیادہ کی ہے، عبد القاسم الظاہروی کی ہے۔ اوکے بوائز، ناؤ ان ابن الحیثم، اسے اردو میں ابن الحیشم کہا جاتا ہے، 965 to 1039 AD۔ 965 سے یعنی ان کی ڈیٹ آف برتھ اینڈ ڈیٹ آف ڈیتھ 1039 AD۔ اچھا بس یہ بات یاد رہے، سب سے پہلے فرسٹ آف آل ابن الحیثم واز کالڈ دی فادر آف آپٹکس۔ فادر آف آپٹکس ان کو اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ انہوں نے ریفلیکشن آف لائٹس، اس کی ابتدا انہوں نے ہی کی تھی، یعنی کہ آنکھوں کے بارے میں سب سے زیادہ جو ریسرچ موجود ہے مسلم سائنٹسٹ میں وہ ابن الحیثم ہی کی ہے۔ ابن الحیثم نے سب سے زیادہ اس میں ریسرچ کی، اور ابھی تک دیکھا جائے تو موسٹ آف دی آؤٹ اسٹینڈنگ بایولوجسٹ آف مسلم ورلڈ یا مسلم ایرا۔ تو اسی طرح ابن الحیثم نے، اگر میں بتاتا چلوں تو ریفلیکشن، لاز آف ریفلیکشن اور لاز آف ریفلیکشن بھی بتائے۔ اس کو بوائز اردو میں قانون انعکاس اور قانون انعطاف یہ کہا جاتا ہے۔ بہرحال یہ ان کا ایک چھوٹا سا انٹرو تھا، اب اس کو پڑھتے ہیں۔ ہی واز ون آف دی موسٹ آؤٹ اسٹینڈنگ بایولوجسٹ آف مسلم ورلڈ۔ بیسیکلی ہی واز این آپتھلمولوجسٹ۔ اوکے بوائز، واٹ ڈو یو مین بائی آپتھلمولوجسٹ؟ آئی اسپیشلسٹ، یعنی آپتھلمولوجسٹ مینس آئی اسپیشلسٹ، جو آنکھوں کے اسپیشلسٹ ہوں، آنکھوں کے ڈاکٹر بھی آپ کہہ سکتے ہیں۔ جب آپ کی آنکھوں میں کوئی مسئلہ ہوتا ہے آپ آنکھ کے ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، اس سے آپ کنسرن کرتے ہیں۔ سو ہی واز بیسیکلی آپتھلمولوجسٹ، یہ ایک آنکھوں کے جانے مانے اپنے ٹائم کے جانے مانے اسپیشلسٹ تھے آنکھوں کے۔ He corrected the Greek concept of vision, locating retina as the seat of vision۔ اسی طرح دیکھا جائے تو انہوں نے
گریکس کا یعنی یونانیوں کا ایک کانسیپٹ تھا وہ جو کافی عرصے سے غلط آ رہا تھا. وہ یہ سمجھتے تھے کہ ریٹنا ایز دی سیٹ آف ویژن، آنکھوں میں سب سے پہلے مطلب روشنی جہاں پڑتی ہے، ظاہری سی بات ہے کورائڈ میں بھی ہے، اسکلیروٹک میں بھی پڑتی ہے، لیکن ان کے مطابق ریٹنا کو انہوں نے ایک مین فوکس کیا تھا یونانیوں نے، گریکس نے، کہ یہ آنکھ کا ایک اہم حصہ ہے اور سیٹ آف ویژن بھی، نظر بھی آپ کو اسی ایریا سے آئے گا. لیکن یہ کانسیپٹ انہوں نے کریکٹ کیا تھا. میں آپ کو بتاتا چلوں کہ آنکھوں کی یعنی آئیز کے 3 لیئرز ہیں آپ کی، اوکے 3 لیئرز ہیں آپ کی. پہلی کو اسکلیروٹک کہتے ہیں، سیکنڈ ون از کورائڈ اینڈ تھرڈ ون از ریٹنا. سو یہ 3 آپ کی دیکھا جائے یہ لیئرز ہیں آئی کی، یہ آئیز کی لیئرز ہیں، اور انہی لیئرز میں دیکھا جائے تو آپ لوگوں کی آنکھیں مختلف ایریاز میں موو بھی کرتی ہیں، اور اس میں اگر کوئی ڈس آرڈر آ جائے، کوئی ڈیفیکٹ آ جائے تو آپ کو آئی ڈس آرڈر ہو جاتا ہے. ہز فیمس بکس کتاب المناظر اینڈ منزان الحکمہ ور ٹرانسلیٹڈ انٹو لیٹن، ہیبریو، گریک اینڈ ادر ویسٹرن لینگویجز. ان کی ایک کتاب ہے وائز کتاب المناظر اور منزان الحکمہ. اس کو ٹرانسلیٹ کیا گیا ہے لاطینی زبان میں، لیٹن، ہیبریو عبرانی زبان میں، گریک یونانی زبان میں، اینڈ ادر ویسٹرن لینگویجز، اور مختلف مغربی زبانوں میں، یعنی مختلف مغربی زبانوں میں بھی اس کو ٹرانسلیٹ کیا جا چکا ہے. اوکے بوائز، کمنگ ٹورڈز علی بن عیسیٰ. علی بن عیسیٰ کی طرف آتے ہیں. He was a well-known eye specialist. He worked on the structure, function and disease of the eye. اچھا بوائز دیکھا جائے علی بن عیسیٰ کا، میں پھر اس کو ریپیٹ کر دیتا ہوں. He was a well-known eye specialist. He worked on the structure, function and disease of the eye. انہوں نے آنکھوں کے بارے میں سب سے زیادہ ریسرچ ان کی بھی موجود ہے. اور آنکھوں کے بارے میں مطلب دیکھیں بوائز، ابھی میں نے آپ کو ابن الہیثم کے بارے میں بتایا، انہوں نے بھی آنکھوں کے بارے میں کافی زیادہ نالج انہوں نے بھی کلیکٹ کی. دین دیکھا جائے تو ابھی علی بن عیسیٰ کے بارے میں ہم پڑھ رہے ہیں، انہوں نے بھی آنکھوں کے بارے میں بہت زیادہ ریسرچ کی. سو یہ بھی آنکھوں کے اسپیشلسٹ تھے. ہی ورک آن دی اسٹرکچر، فنکشن اینڈ ڈیزیز آف دی آئی. اسی طرح دیکھا جائے تو انہوں نے آنکھوں کے میں مطلب یہ آنکھوں کی جو اسٹرکچر ہے، فنکشن، اور سب سے بڑھ کے جو ڈیفیشنسیز ہیں یا جو ڈس آرڈر آف آئیز ہیں، ڈس آرڈر آف آئی یعنی کہ اس پہ جو مختلف قسم کے ڈیزیزز ہیں آنکھوں کے، اس کے بارے میں انہوں نے کافی زیادہ کام کی. ہی ڈسکرائب 130 ڈیزیز آف دی آئی ان ہز بک. 130 بیماریاں جو آنکھوں کی ہیں اس کے بارے میں انہوں نے اپنی بکس میں بہت زیادہ ڈیٹیل میں وضاحت کی ہے. دی بک واز ٹرانسلیٹڈ انٹو مینی یورپین لینگویجز. اور اس کتاب کو، ان کی کتابوں کو مختلف مغربی زبانوں یا یورپی زبانوں میں ٹرانسلیٹ کیا جا چکا ہے. ابن النفیس. ہی واز اے ریناؤنڈ بایولوجسٹ آف 13th century. ہی ڈسکرائب دی سرکولیشن آف بلڈ ان ہیومن باڈی. اس طرح وائز دیکھا جائے تو ابن النفیس بہت مشہور بایولوجسٹ تھے. ریناؤنڈ بایولوجسٹ مینز مشہور بایولوجسٹ، 13th century کے مانے ہوئے بایولوجسٹ تھے. ہی ڈسکرائب دی سرکولیشن آف بلڈ ان ہیومن باڈی. ہیومن باڈی کے اندر جو سرکولیشن آف بلڈ ہے یا جو خون کی گردش ہے، اس کے بارے میں سب سے زیادہ جو کنٹریبیوشن ہے، جو سب سے زیادہ جو ریسرچ ہے، وہ ابن النفیس کی ہے. اوکے بوائز، اسی طرح آپ لوگوں کے سائنٹسٹ، مسلم سائنٹسٹ مکمل ہوتے ہیں. اوکے بوائز، ٹیک کیئر. سی یو ان یور نیکسٹ ویڈیو لیکچر. اللہ حافظ.